ابن عبدالرحمان نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور، اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دیکھ، نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبدالرحمان؟ صحابہ نے کہ حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبدالرحمان کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبدالرحمان میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عبدالرحمان نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر۔ 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے۔ پوچھا کہاں ابن عبدالرحمان؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ اطلاع تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم کچھ کر دیں گے۔ آقا آئی، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے۔ آ کر کے ابن عبدالرحمان کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم، کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا۔ حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبدالرحمان تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے، حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر ہی نہیں۔ وہ تو نہ کرتا جرم تھا لیکن عشق کی آواز تھی، جیسے سر زمین پہ گرایا۔ پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے، حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا، اور سر گرا لیا۔ سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا۔ آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں۔ آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ پوری امت کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے۔ بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا۔ ابن عبدالرحمان سے کہا ابن عبدالرحمان دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا۔ ابن عبدالرحمان ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ مچل گئے، ابھی کھڑا ہوگا، ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا، لیکن عشق واہ عشق ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ یا
सरकार ने क्या किया, चीख मार के जमीन पे गिर गए। सहाबा ने जिस्म को हिलाया, सरकार ने फरमाया इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है, इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। सहाबा ने कहा आका, इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं?